بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں بعض خطیبوں کی عادت ہے کہ وہ ڈرانے والا پہلو بہت غالب کرتے ہیں، کہ ہر وقت لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں جس سے مایوسی پھیلتی ہے۔ اور بعض خطیبوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس سب کی بخشش ہو ہی جائے گی، اور رمضان میں تو ویسے ہی بخشا جائیں گے، جمعے کو مر گئے تو بخش گئے، رمضان میں مر گئے تو پھر تو بخشش پہ مہر لگ گئی، اور اگر رمضان میں 27ویں رات کو مر گئے تو بے شک چرس پی کے مرے ہوں پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ گانا گا کے مرے ہوں یا چرس پی کے مرے ہوں یا کسی کی جیب کاٹتے ہوئے مر گئے، جانا سیدھا کہاں ہے؟ جنت میں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اس میں جو اعتدال کی بات ہے وہ وہی بات ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ قل لعبادی، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی، وَأَنَّ عَذَابِي، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ میرا جو عذاب ہے هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ دردناک عذاب ہے۔ اس میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے، یہ اللہ نے خود بتا دیا۔ اب دیکھیے قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ اپنے بارے میں جو بتانا چاہتے ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ ہم جب کسی کو ڈراتے ہیں اور ہم جب کسی کو اپنے بارے میں یہ بتانا چاہیں کہ میں اچھا سلوک بھی کرتا ہوں لیکن جب میرا میٹر گھومتا ہے تو برا سلوک بھی کرتا ہوں، تو ہم یہ اس طرح بتائیں گے نا کہ بھائی میں بہت اچھا بھی ہوں لیکن بہت برا بھی ہوں، یہ کہیں گے نا ہم۔ بھائی میں بہت نرم دل بھی ہوں لیکن سخت دل بھی ہوں۔ ہم اپنا انٹروڈکشن یوں کروائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ایک درمیان کی رائے قائم ہو۔ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو اللہ نے کہا قل لعبادی، اے نبی آپ میرے بندوں کو میرے بارے میں تعارف کروا دیں۔ کیا تعارف ہے؟ 3 طریقے ہو سکتے تھے اپنے انٹروڈکشن کے، جو اللہ کی صفات ہیں ان کو بیان کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور سخت عذاب والا بھی ہوں، ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میری رحمت بھی بہت بڑی ہے اور میرا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے اپنی صفت بیان کرنا، ایک ہے اپنے فعل کی صفت بیان کرنا۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں کچھ زیادہ ہو رہی ہیں، میں اس کو کوشش کروں گا آسان طریقے سے سمجھاؤں۔ اپنی صفت کا مطلب کیا ہے کہ میں ایسا ہوں، اور اپنے عمل کی صفت کا مطلب میرا عذاب ایسا ہے، میں جیسا مرضی ہوں چھوڑو اس کو، میرا عذاب کیا ہے ایسا خطرناک۔ دوسرا رحمت کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے میں رحیم ہوں، اور ایک طریقہ یہ کہ اپنی صفت نہیں بلکہ میری رحمت ایسی ہے۔ بھائی نتیجہ تو دونوں کا ایک ہی نکلے گا نا، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک میں اپنا تعارف کروایا جا رہا ہے، ایک میں اپنے فعل کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اپنے عمل کا۔ ارے بھائی جب کسی کو دھمکی دیتے ہو ایک طریقہ یہ کہ میں بہت سخت آدمی ہوں، اور ایک ہے میرا چماٹ بہت سخت ہے۔ اب سمجھ میں آئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرا جھانپڑ بہت ٹائٹ ہے، ایک طریقہ یہ ہے نا۔ بھائی کوئی پیسے نہیں دے رہا آپ کے، 1 لاکھ روپے لے کے بھاگا ہوا دے نہیں رہا، آپ جاؤ گے اس کے گھر بیل بجاؤ گے، بھائی جان ذرا 25ویں دفعہ آپ کے گھر آ رہا ہوں ذرا باہر آئیے۔ جی کیا کام ہے؟ جی بھائی بات یہ ہے کہ میں 25ویں دفعہ پیسے مانگنے کے لیے آ رہا ہوں آپ کے گھر میں۔ وہ کہہ رہا ہے یار اصل میں ایکچولی مسئلہ، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی میرے پیسے بھی نکلے نہیں ہیں، کھلے نہیں ہیں، یا کیا ہے، کوئی بھی ٹاپک کرا دے آپ کو، تو آپ اسے 2 طریقوں سے دھمکی دے سکتے ہو۔
ایک تو یہ کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں, میں بہت سخت آدمی ہوں, اور ایک یہ کہ میرا چماٹ, بیٹا تو نے ابھی میرا جھانپڑ کھا کے دیکھا نہیں. یہ دھمکی دینے کے دو طریقے ہو گئے, ایک اپنی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میں ایسا ہوں, اور ایک اپنے عمل کو کہ میرا چماٹ ہے بھائی وہ ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں فرمایا میری رحمت بہت بڑی ہے, اگر دوسرے مقام پر تو فرمائے میری رحمت بہت بڑی ہے, لیکن یہاں دونوں کا جب ایک ساتھ دونوں صفت کو جب ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اکٹھا, دو متضاد صفات کو, تو رحمت کو اپنی صفت بنا کے پیش کیا, عذاب کو اپنی صفت بنا کے پیش نہیں کیا. کہا قل لعبادی, میرے بندوں سے کہہ دیں, انی انا الغفور, میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں, یہ میں والا ہوں, لیکن عذاب والا نہ ان عذابی, میرا جھانپڑ بھی بہت سخت ہے, میرا عذاب بھی بہت کیا ہے, سخت ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ میں عذاب والا نہیں ہوں. آئے ہائے ہائے ہائے, بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. میں عذاب والا نہیں ہوں, لیکن کبھی کبھار جب عذاب دیتا ہوں تو پھر ہلکا جھانپڑ بھی لگا دیتا ہوں میں کبھی کبھار, پھر وہ جھانپڑ بہت سخت ہوتا ہے, وہ مکہ بہت سخت ہوتا ہے, وہ عذاب کا کوڑا بہت سخت ہوتا ہے. اس میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا, ان تین طبقوں کو غلط قرار دے دیا اس میں اللہ نے. وہ طبقے جو ہر وقت اللہ کی رحمت ہی کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو یعنی بے خوف کر دیتے ہیں کہ بس سب کی مغفرت ہونی ہے, رمضان میں مر گئے, چرس پی کے مر جاؤ, کچھ بھی کر کے مر جاؤ, یتیم کا مال کھا لو, بہنے کی وراثت دبا کے بیٹھے ہوئے ہو, حج پہ کر جاؤ گے سب معاف ہو جائے گا, اور جناب مہر کھا گئے, اور جناب وہ ابا سے بھی تمیز سے بات نہیں کر رہا, اماں سے بھی تمیز سے گانے بھی گا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے, یہ تسبیح پڑھ لو وہ تسبیح پڑھ لو اور اللہ تو معاف کر دے گا, سب کچھ معاف کر دے گا, بس حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں بھائی حقوق العباد, حقوق اللہ بھی اللہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک پکی توبہ نہیں ہوگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہوگا. ہاں حقوق العباد میں یہ ہے کہ صرف اللہ سے توبہ ضروری نہیں ہے, مخلوق سے معافی بھی ضروری, لیکن دونوں کا مسئلہ برابر ہے. حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک پکی توبہ نہ ہو.